शहबाज को हम अपना लीडर समझा करते थे। उसमें थोड़ी सी अकल हमसे ज़्यादा थी। आज मेरे दोस्तों में सिर्फ शहबाज जिंदा रह गया है। उसकी बीनाई इतनी कमज़ोर हो गई है कि 2 कदम आगे कुछ देख नहीं सकता। मैं उसका हाथ पकड़कर कभी कभी कब्रिस्तान में ले जाया करता हूँ और हम अपने दोस्तों की कब्रों पर फातिहा पढ़ा करते हैं। देखो लड़की, शहबाज ने उसे कहा, हम मर्द हैं, हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अकेली लड़की को यहाँ छोड़ जाएं। अगर नहीं बताओगी कि तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो तो हम तुम्हें उठाकर अपने गांव ले जाएंगे और तुम्हारे वारसों को ढूंढकर तुम्हें उनके हवाले कर देंगे। लड़की की हरकतों और बातों से साफ पता चलता था कि ये मजलूम है और जालिमों के डर से बोलती नहीं। अगर वो पागल होती तो पता चल जाता। पागल इस तरह बातें नहीं किया करते। वो आखिर देहातन थी और अकेली। हम 4 थे। हमने उसे मजबूर कर दिया कि वो सच्ची बात बताए। उसने सबसे पहले अपने गांव का नाम और अपने बाप का नाम बताया। हमने उसे कहा कि हमारे साथ ऊपर चले, यहाँ उसे ये शक न हो कि वो एक खड्ड में 4 आदमियों के साथ अकेली है। वो हमारे साथ चल पड़ी। ऊपर जाकर हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। हमने अभी खाना नहीं खाया था। चादर बिछाई और अपने अपने पराठे इकट्ठे रख दिए। लड़की इतनी भूखी थी कि लपक कर एक पराठा उठा लिया। हमने अभी 2-4 लुकमे खाए थे कि वो पूरा पराठा खा गई और एक और उठा लिया। तुम अगर मुझे मेरे गांव ले गए तो मेरा चचा मुझे कत्ल कर देगा। उसने खाना खाकर कहा, मैं एक आदमी के साथ घर से भाग आई हूँ। वो कहाँ है? मुझे बेआबरू करके चला गया है, उसने जवाब दिया और उसके आंसू बहने लगे। मैंने कल की आधी रात, सारा दिन और एक और रात यहीं गुजारी है। समझ नहीं आती क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? 7-8 महीने हुए शादी हो गई थी। उसने कहा, वो मर गया है या खामन को छोड़कर भागी हो? उसने खामन को गाली देकर कहा, जिंदा है। उसके साथ जो बीती थी वो उसने सुना दी। वो मामूली से एक किसान की बेटी थी। 10-11 साल की थी तो उसकी माँ मर गई। 1.5-2 साल बाद बाप में मर गया। उसका एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 14-15 साल थी। अब लड़की की उम्र 17-18 साल थी। उन दोनों को चचा ने अपने घर रख लिया और उनसे नौकरों की तरह काम लेने लगा। देहात में तो हर कोई नौकर ही होता है, मेहनत करके रोजी मिलती है। उनकी जरूरत पेट तक महदूद होती है। चचा और चच्ची का सलूक बुरा नहीं था, लेकिन लड़की जब जवान हुई तो चचा ने उसकी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। बेटा जरूरत से ज्यादा तंदुरुस्त था, शक्ल सूरत भी अच्छी, लेकिन दिमागी लिहाज से बहुत कमजोर था। लोग उसे झल्ला कहा करते थे। कभी कभी सही बातें करता था, लेकिन ज्यादातर पागलों जैसी हरकतें करता था। उसकी ज्यादातर हरकतें ऐसी होती थीं जैसे वो 2-3 साल का बच्चा हो। उसे जो कोई भी बुलाता तो वो उसे हैरान होकर देखता और संजीदा हो जाता, फिर हंसने लगता और दूसरी तरफ चल पड़ता था। ये लड़की उसके घर में रहती थी। उसने लड़की की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। खाने बैठता था तो खाता ही चला जाता था। पानी भी मवेशियों की तरह पीता था। ऐसे लड़के को कौन अपनी बेटी देता? चचा ने अपने मरे हुए भाई की इतनी खूबसूरत लड़की घर में पाल ली थी। उसने अपने झल्ले बेटे को उसी के साथ ब्याह दिया। लड़की ने हमें बताया कि पहली रात उसके दुल्हा को जबरदस्ती उसके कमरे में दाखिल किया गया। वो फिर बाहर निकल गया। उसे फिर कमरे में लाए और उसे समझाया कि वो यहीं सोएगा। उसने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा कि वो माँ के पास सोएगा। उसकी माँ ने लड़की के कान में कहा कि वो उसे अपने साथ लगा ले और उसे बताए कि वो उसकी दुल्हन है और फिर वो उसकी दुल्हन बनकर दिखाए। लड़की चालाक नहीं थी। चालाक और होशियार होती तो चचा के कब्जे में न रहती, अपने बाप की जमीन अपने कब्जे में ले लेती और बटाई पर दे देती। वो हमारे साथ जिस तरह बातें कर रही थी उससे पता चलता था कि उसे ये भी एहसास नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है। वो गरीब तो थी, लेकिन चौबारों और मुरब्बों वाले हाथ जोड़कर उसका रिश्ता ले लेते। पहली रात उसने और उसके दुल्हन की माँ ने बड़ी ही मुश्किल से दुल्हा को उस कमरे में बिठाया। माँ ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो दुल्हा ने दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। वो माँ को आवाजें देता था। माँ ने दरवाजा, दुल्हा ने बच्चों की तरह कहा, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, ये मुझे छेड़ती है, गंदी गंदी बातें करती है। लड़की ने कस्में खा खा कर हमें बताया कि ये पहला मर्द है जिसके वो इतने करीब हुई थी। गाँव की खुशहाल जिम्मेदारों के बेटे उस पर जाल फेंकते थे, लेकिन उसने किसी के साथ कभी बात नहीं की थी। उसे पैसे दिखाए गए, सोने की अंगूठियां दिखाई गईं, लेकिन वो सब के लिए चलती फिरती लाश बनी रही। मगर उसे जो खामद मिला वो उसके लिए चलती फिरती लाश था। पहली रात दुल्हा मियाँ ने बाकी रात माँ के साथ गुजारी और दुल्हन रोते रोते सो गई। उसमें ये एहसास बड़ा मजबूत था कि औरत सिर्फ अपनी खामद की होती है। फिर दिन भी गुजरने लगे और रातें भी गुजरने लगी।
اس کا خامند 7-8 راتیں ماں کے کہنے پر اس کے پاس کچھ دیر رہا، پھر کہے لگاتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پوری رات لڑکی کے ساتھ گزاری، مگر برف کے تودے کی طرح پڑا رہتا۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا، لیکن لڑکی کی کوششوں کے باوجود وہ مردہ اور برف کا بلاک ہی رہا۔ لڑکی کے وجود میں آگ سی سلگنے لگی اور اسے غصہ آنے لگا۔ 3-4 مہینے گزرے تو سیدھی سادی لڑکی ایسی مجبور ہوئی کہ پہلے کی طرح سیدھی سادی نہ رہی۔ چچا اور چچی جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ روب سے بات کرتے تھے، اب اس کے آگے جھکے جھکے رہنے لگے۔ اب لڑکی نے ان پر روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے بھی ان کے خلاف باتیں شروع کر دی تھی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو پاگل کے ساتھ بیاہ کر اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ لڑکی بالکل ہی بدل گئی۔ چپ چاپ رہنے والی لڑکی اب عورتوں میں بیٹھ کر بڑی دلیری سے باتیں کرتی تھی۔ 6-7 مہینے گزر گئے۔ ان کی برادری کا ایک جوان آدمی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدماشی میں بھی منہ مارتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لڑکی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ دونوں میں پیار و محبت کی باتیں بھی شروع ہو گئیں، لیکن لڑکی نے اسے کہا کہ میں بدکاری کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے خامند کو زہر دو یا اسے کسی اور طریقے سے ختم کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس آدمی نے یہ تجویز نہ مانی۔ لڑکی نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ گاؤں کی زندگی سے ویسے ہی تنگ ہے، اگر لڑکی تیار ہو تو وہ اسے گھر سے بھگا لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لاہور فوج میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اسے وہاں نوکری دلا دے گا۔ اس طرح اس نے لڑکی کو سبز باغ دکھائے اور اسے گھر سے بھاگنے پر راضی کر لیا۔ لڑکی اپنے پاگل خامند سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ خامند زندہ ہو تو طلاق کے بغیر وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک رات وہ گھر سے نکلی۔ وہ آدمی اس جگہ کھڑا تھا یہاں اس نے کہا تھا۔ دونوں چل پڑے۔ گاؤں سے تقریباً 3 میل دور آگے آ کر اس جوان نے لڑکی کو بدی پر آمادہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ مانی۔ آدمی نے اسے دبوچ کر گرا لیا۔ اس نے لڑکی کو زبردستی بے آبرو کیا اور کہا کہ وہ واپس گاؤں جا رہا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اسے ساتھ لایا تھا۔ اگر اس نے کسی سے شکایت کی تو وہ کہے گا کہ یہ کسی اور کے ساتھ گئی ہوگی۔ اس طرح دھمکیاں دے کر وہ واپس چلا گیا۔ لڑکی کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی رہی صحیح عقل بھی ماری گئی۔ اسے یہ ڈر بھی محسوس ہوا کہ واپس جاتے جاتے بہت سا وقت گزر جائے گا۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہو کہ وہ گھر سے غائب ہے۔ وہ گھر گئی تو کیا جواب دے گی؟ صدمے اور پکڑے جانے کے ڈر سے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جو آدمی اسے دھوکہ دے گیا تھا وہ اسے اور زیادہ بدنام کرے گا۔ دراصل اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے رات وہیں گزار دی۔ دوسرا دن اور ایک رات اور یہیں گزر گئی۔ خوف اور بھوک نے اسے آدھا مار ڈالا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس اجاڑ بیابان میں اسے ڈر نہیں لگا؟ ڈرنے کی اور یہ سوچنے کی کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو ختم کر لوں؟ مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا، ایسے ہی لگتا تھا جیسے یہ خواب ہے۔ تم سب کو دیکھ کر میں ہوش میں آئی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ آدمی اس کے ساتھ کر گیا تھا۔ یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنے گاؤں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ کہتی تھی چچا نے اسے قتل نہ کیا تو بھی اس کا جینا حرام کر دے گا۔ اسے پاگل خامند کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ وہ خواہ کچھ ہی سوچتی، ہم اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہماری مردانگی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ایک مظلوم لڑکی کو مرنے کے لیے یا بھیڑیوں کا شکار ہونے کے لیے یا کسی بدماش کے ہاتھ چڑھ جانے کے لیے اکیلی چھوڑاتے۔ اسے ہماری یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ہمارے گاؤں چلی چلے۔ ہم اپنے بزرگوں کو ساری بات سنائیں گے اور وہ اسے اس کے گاؤں لے جا کر اس کے چچا کو سمجھا دیں گے اور اس آدمی کو پکڑیں گے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ چلتے چلتے رک جاتی اور کہتی تھی کہ میں اپنے گاؤں نہیں جاؤں گی۔ ہم اسے بہلا پھسلا کر ساتھ لے آئے۔ میں نے اسے والد صاحب کے حوالے کیا۔ میرے دوستوں کے بھی باپ آ گئے۔ عورتوں نے دیکھا کہ لڑکے ایک لڑکی کو لائے ہیں تو عورتیں ہمارے گھر میں اکٹھی ہو گئیں۔ ہم نے بزرگوں کو ساری بات سنائی۔ ایک دو نے شک کا اظہار کیا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہوگی، لیکن اکثریت لڑکی کو مظلوم سمجھ رہی تھی۔ بعض کہتے تھے کہ لڑکی کو تھانے لے جایا جائے اور اس کے چچا کے خلاف یہ رپورٹ درج کرائی جائے کہ یہ یتیم لڑکی ہے اور چچا نے اسے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ دوسری رپورٹ اس آدمی کے خلاف درج کرائی جائے جس نے اسے اغوا اور بے آبرو کیا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ رات کو نہ تھانے جایا جا سکتا تھا نہ لڑکی کے گاؤں کو۔
یہ معاملہ دوسرے دن پر ملتوی کر دیا گیا۔ میری ماں نے لڑکی کو دودھ مکھن کھلایا اور بڑے پیار سے سلایا۔ بزرگ اپنے اپنے طور پر رات کو سوچتے رہے، آج کے زمانے میں کون کسی کے ساتھ اتنی ہمدردی کرتا ہے؟ ایسی مظلوم لڑکی کو کوئی اور زیادہ خراب نہ کرے تو اسے یوں اپنی پناہ میں بھی نہ لے، جس طرح ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے اس لڑکی کو پناہ میں لے لیا تھا۔ یہاں تک ہی نہیں، وہ اس لڑکی کی پوری مدد کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا جو سن کر آپ مجھے جاہل اور پسماندہ کہیں گے۔ بات یہ ہے کہ علم اچھی چیز ہے، لیکن علم نے انسان کو خراب بھی کیا ہے۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے علم نفسیات اور فلسفہ وجود ہے۔ انسان جس بے دردی سے تجارت کے نام پر انسان کی کھال اتار رہا ہے، اسے افراط زر کا نام دے کر جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ عوام کو محکوم بنا کر اور انہیں بھوکا ننگا رکھ کر یہ کہہ دینے کو کہ یہ عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت ہے، جمہوریت کہہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے نوجوان جس طرح جنسیت میں ڈوب گئے ہیں، اسے عالمی مسئلہ کہہ کر برداشت کر لیا گیا ہے۔ باہمی پیار، محبت اور دکھ بانٹنے کو ترک کر کے ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ پھانسی کے پر لگا کر ہم ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ ان پڑھ تھے، اس لیے ان میں انسانوں کی محبت اور خلوص تھا۔ دوسرے دن وہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لڑکی محفوظ رہے اور اسے گھر سے بھاگنے کی کوئی سزا نہ دے۔ انہیں بتایا گیا کہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی، یہیں کسی گھر میں نوکری کرتی رہے گی۔ بزرگوں نے لڑکی کو بلایا، لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مر جائے گی، اپنے گھر نہیں جائے گی۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ پولیس آ رہی ہے۔ نمبردار دوڑا گیا۔ میرے بھائی احمد یار خان نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ نمبردار اور پولیس کا آپس میں کیا تعلق ہوا کرتا تھا۔ کہ نمبردار نماز پڑھ رہا ہوتا اور اس کے کانوں میں پڑتی کہ تھانے دار آیا ہے تو وہ سلام پھیر کر تھانے دار کے حضور جا جھکتا تھا۔ پولیس کی اطلاع ملنے پر ہم سب ادھر گئے جدھر سے پولیس آ رہی تھی۔ ایک تھانے دار تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل پیدل تھے۔ نمبردار نے اور ہمارے بزرگوں نے تھانے دار کو خاطر تواضع کے لیے روک لیا۔ تھانے دار کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، ایک کسی گاؤں کا نمبردار تھا۔ تھانے دار نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ اس لڑکی کا گاؤں تھا۔ وہاں کے نمبردار نے یہ واردات اس طرح سنائی کہ ایک آدمی نے اپنی یتیم بھتیجی اور یتیم بھتیجے کو اپنے گھر رکھا، اور جب لڑکی جوان ہو گئی تو اس نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جو دماغی لحاظ سے معذور تھا، اور سب اسے جھلا کہتے ہیں، وہ ہے ہی پاگل۔ لڑکی بڑی شریف اور چپ چاپ رہنے والی تھی۔ آخر بیچاری مجبور ہو گئی اور ایک رات گھر سے بھاگ گئی۔ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔ اس کے چچا کو سب نے کہا کہ تھانے رپورٹ لکھا دو، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ لڑکی کا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی عمر 15-16 سال ہے۔ وہ سخت غصے کی حالت میں گاؤں میں پھرتا اور ہر کسی سے کہتا رہا کہ اس کے چچا سے کہیں کہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ آج صبح جب ابھی ہلکا اندھیرا تھا کہ لڑکی کا بھائی میرے گھر آیا۔ نمبردار نے کہا اس کے پاس کلہاڑی تھی جس پر خون ہی خون تھا۔ اس نے کہا کہ میں اشرو کو قتل کر آیا ہوں۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس نے اس کی بہن کو اشرو کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ پھر ایک آدمی سے اسے یہ پتا چلا کہ سحری کے وقت اشرو کہیں سے اکیلا آ رہا تھا۔ لڑکے کو اس لیے بھی یقین ہو گیا کہ اس کی بہن کو اشرو نے غائب کیا ہے کہ اس نے اشرو اور اپنی بہن کو کئی بار باتیں کرتے دیکھا تھا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ صبح سویرے وہ کلہاڑی لے کر اشرو کے گھر گیا۔ اشرو کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ لڑکے نے اس سے اپنی بہن کے متعلق پوچھا۔ اشرو نے اسے اتنی گندی بات کہہ دی جو لڑکا برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلی کلہاڑی اس کی گردن پر اس طرح ماری کہ آدھی گردن کٹ گئی۔ اشرو گرا تو لڑکے نے دوسری کلہاڑی اتنی زور سے گردن پر ہی ماری کہ گردن کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی اور لڑکا میرے پاس آ گیا۔ میں تھانے چلا گیا۔ لڑکے کو میں اپنی ایک کوٹری میں بند کر آیا ہوں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکی ہمارے پاس ہے اور ہم اسے فلاں جگہ سے لائے ہیں۔ تھانے دار کو ہم نے ساری بات سنا دی۔ تھانے دار نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ میں اپنے گھر جا کر لڑکی کو لے آیا۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ اس کے بھائی نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ لڑکی نے 2 مرتبہ کہا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرائی، لیکن یوں ہی اسے پتا چلا کہ اس کے بھائی نے اشرو کو قتل کر دیا ہے تو وہ جیسے پھٹ پڑی ہو۔ میرے بھائی کو تم پھانسی نہیں دے سکتے، اس نے غیرت سے اس مردود کو قتل کیا ہے، چلو میرے گاؤں، میں سارے گاؤں کو اپنا بیان سناؤں گی، تم تھانے دار ہو تو میرے ساتھ انصاف کرو۔ سن تھانے دار جی، تیری بیٹی کو ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیں تو بتا تو کیا کرے گا؟
लड़की के होठों से जाग फूटने लगी। उसने अपने गांव के नंबरदार को भी खरी सुना डाली, लेकिन थानेदार उसकी हिमायत में बोल रहा था। थानेदार ने लड़की को ठंडा किया और उसे तसल्ली दी कि उसके भाई को वो ज्यादा सजा नहीं होने देगा, और उसे कहा कि वो यही बता दे कि उस पर क्या बीती है। उसने वही आप बीती सुना दी जो हमें सुनाई थी। नंबरदार साथ साथ इजाफे करता गया। थानेदार खुशाब का रहने वाला था। नाम शायद कमालदीन या जमालदीन था। बड़े ऊंचे खानदान का आदमी था। गालियां बड़ी नंगी बकता था। लड़की बयान दे रही थी। वो अपने चचा का, अपने खामन का, अशरू का नाम लेती थी तो थानेदार के मुंह से 2-3 बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज गालियां निकल जाती थी। लड़की ने जब बयान खत्म किया तो थानेदार ने आधी दर्जन गालियां देकर कहा, मैं उसके चचा को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना ये वादा पूरा करके भी दिखा दिया। थानेदार लड़की के गांव चला गया। शाम से कुछ देर पहले वापस आया और हमारे गांव के करीब से गुजरा। हमने लड़की के भाई को हथकड़ियों में देखा। बड़ा खूबसूरत लड़का था। लड़की भी साथ थी। उसका चचा भी साथ था। गांव के कई और आदमी साथ थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए पहले जा चुकी थी। थानेदार ने मुझे और मेरे उन 2-3 दोस्तों को भी साथ ले लिया जो लड़की को साथ लाए थे। दूसरे दिन थानेदार हमें और लड़की को उस जगह ले गया जहां हमें लड़की मिली थी। लड़की ने वो जगह दिखाई। यहाँ मकतूल ने लड़की को पकड़ा और गिराया था। फौजी साथ था। थानेदार मकतूल की जूती साथ लाया था। पूरे साफ थे जो मकतूल की जूती के थे। उसके बाद केस अदालत में गया, फिर सेशन कोर्ट में गया। मैं और मेरे दोस्त गवाही देने जाते रहे। हमने लड़की का बयान भी सुना। सेशन जज हिंदू था। सरकारी वकील भी लड़की के भाई से मुतासिर हो गया था। लड़के ने इकबाल जुर्म कर लिया था कि उसने अशरू को कत्ल किया है। आखिर सेशन जज ने फैसला सुना दिया। लड़के को उसने सिर्फ 3 साल सजाए कैद दी। उसने फैसले में लिखा कि लड़के को ऐसा इश्तियाल दिया गया जिसे उस उम्र का लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा लड़के का इतना शदीद रद्द-ए-अमल इश्तियाल का नतीजा है। इस सूरत में लड़के को ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। थानेदार ने बड़ी मेहनत से केस तैयार किया था। उसके बाद थानेदार ने लड़की के चचा को गिरफ्तार कर लिया। मुझे मालूम नहीं कि उसने ये केस किस दफा के तहत तैयार किया था। मुझे तफसीलात का इल्म नहीं। मुझे यही पता चला था कि लड़की के चचा को 1 साल सजाए कैद दी गई थी। वक्त गुजरा और गुजरता चला गया। ये वाकया ज़हन के किसी गोशे में चला गया। एक रोज लड़की अपने भाई के साथ हमारे गांव में आई। उसका भाई सजा काट कर आ गया था। वो अब 18-19 साल का जवान था। उसने बताया कि लड़की को पागल खामन से तलाक मिल गई थी और भाई ने अपने बाप की जमीन संभाल ली थी। लड़की को वो अपने माँ बाप के मकान में ले गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।